اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ممتحنہ پڑھ رہے ہیں، 9 آیات ہم نے پڑھ لی تھی اور آج ہم آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ 9 آیات تک موضوع کیا رہا جی؟ جو اللہ کے دشمنوں سے غیر مسلموں کے ساتھ ولایت کا تعلق قائم کرے گا وہ ظالم ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اور اس کی وضاحت بھی اللہ نے کر دی کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی یا اچھے تعلق نہ رکھو، ولایت قائم نہیں کرو۔ تو ولایت میں اور حسن سلوک میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرپرست نہیں بنانا۔ پھر وہی بات ہے، ہم سے بہتر کوئی سمجھتا ہے؟ ہمارے سارے حکمران اور بدقسمتی سے عالموں کے بھی جو آقا ہیں وہ تو سارے غیر مسلم جو ممالک ہیں انہی کے لوگ ہیں، یعنی غیر مسلم حکومتیں ہیں، تو سب کچھ انہی کے اشاروں پر ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، آدھا تو ڈوبا ہوا ہے نا، تو اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں اور عجیب تماشے چل رہے ہیں۔ اگر جمہوری حکومت ہے، میں کسی کی طرف بھی نہیں ہوں، میں صرف پاکستان کی طرف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر جمہوری حکومت ہے، اگر جمہوریت کو مانتے ہیں تو عوام کی اکثریت تو پھر عمران خان کے ساتھ ہے نا، پھر خود ہی سائڈ پر ہو جائے، جمہوریت ہے نا۔ تو اگر جمہوری اعتبار سے بھی دیکھیں تو جب عوام چاہتے ہیں کہ حاکم عمران خان ہو تو بھی یہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ملک ایک لائن پر چلے اور چیزوں کو ہینڈل کیا جائے۔ اتنے شدید سیلابی ریلے ہیں، اتنا شدید تباہی ہے، اور اس پر صرف اتنا اناؤنس کر کے کہ سیلاب زدگان کو اتنے ہزار روپے یا لاکھ روپے دیے جائیں گے تو بس حکومت بری ذمہ ہو گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ راتوں رات گورنمنٹ کیسے بدلتی ہے، اور یہ بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی گورنمنٹ میں تھے تو راتوں رات پرویز مشرف صاحب نے ان کا بستر پیک کرا کے خود آ گئے تھے۔ بے نظیر صاحبہ بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی تھی، انہیں ہٹا کر بھی وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے، وہ آ گئے تھے۔ تو یعنی یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، یہ تماشا چلتا ہی رہا ہے۔ ہاں، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ایک جمہوری حکمران کو ہٹا کر دوسرا حکمران آ کر بیٹھ گیا، ان کے فوج ہٹا کر آتی رہی ہے نا، اس دفعہ فوج نہیں آئی وضاحت۔ اب انہوں نے حکمران کے ہاں پیچھے بیک دا سٹیج تو جو ہے وہ ہے ہی، لیکن ویسے فوج نے اپنا قبضہ نہیں کیا اور ایک حکمران کو ہٹا کر دوسرے جمہوری حکمران کو بٹھا دیا، ایسا پہلی دفعہ ہوا۔ اور جو کیوس مچا ہوا ہے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، میں تو ابھی بھی اسی بات پر ہوں کہ یہ عوامی تحریکیں ہی کامیاب ہوتی ہیں اور ہوگی، اور گورنمنٹ بن جائے گی عمران خان کی۔ بس یہ ہے کہ اس کیوس میں جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہوگا، اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، امیج بھی خراب ہو رہا ہے، پیسے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس ساری بات کے اندر مقصد میرے کہنے کا صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ باہری اشاروں پر ہو رہا ہے، یہ ساری پلاننگ تو باہر کی ہے، یہاں پر تو صرف اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ سارے انکلوڈنگ آرمی جنرلز سارے کے سارے ربڑ سٹیمپس ہیں، مہرے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر ہلا دیتے ہیں، کرنے والے ہاتھ تو کوئی اور ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم غیر مسلموں کو اپنا ولی اپنا سرپرست مان لیتے ہیں، جب ہم ان کی جی حضوری کرنے لگتے ہیں، پھر یہ کچھ ہوتا ہے۔ فلسطین بھی انہی چکروں میں ہاتھ سے گیا، کشمیر بھی انہی معاملوں میں ہاتھ سے گیا، اور عراق شام کتنے ہی ممالک ہم نے کھو دی۔ ایک افغانی نہیں مانے، وہ ان کی اپنی اولو العزمی تھی، انہوں نے تباہی قبول کر لی، غلامی قبول نہیں کی، تو فائنلی وہ آزاد ہو گئے۔ اگر ایک دفعہ یہ چکر میں پڑ جاتے نا کہ سیاسی حل ڈھونڈیں گے، جیسے کشمیر کا یہی کہا گیا نا، فوجی حل نہیں سیاسی حل ڈھونڈیں گے، اب ڈھونڈ لو سیاسی حل۔ اب تو انہوں نے اسے بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، اب تو کیس ہی ختم ہو گیا، انٹرنیشنلی بھی اٹھائیں گے نا کیس کی، وہ بات ہی نہیں رہے گی۔ آپ کا کوئی پلاٹ خالی پڑا ہو، ساتھ والا اس کے اوپر ساتھ ایک اور پلاٹ پہ گھر بنے، وہ آپ کے پلاٹ کو بھی شامل کر لے، اور آپ اس وقت عدالت میں نہ جائیں،
اور بعد میں آپ جائیں تو عدالت کہتی ہے جب بن رہا تھا تب کہاں تھے. اسے کہتے ٹائم بار کیس. تو اتنے سال تھے, 70 سال. اب مودی نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے اسٹیٹ آف انڈیا کا ایک پارٹ. اب وہ آزاد ریاست نہیں رہی. اب تو کیس کی ویلیو چینج ہو گئی. اب تو بھارت کہے گا وہ تو ہمارا حصہ ہے. ڈھونڈے سیاسی حل. سیاسی حل ڈھونڈنے کا ہی جو غلطیاں ہیں عبدالعزیز بن سعود کی, جو پہلے رولر تھے سعودی عربیہ کے, انہوں نے یہی بھروسہ دلایا تھا کہ اچھا سیاسی حل ڈھونڈیں گے فلسطینی حکومت کو, اور ان کے پڑھنے کی بنا پر امن و امان ہو گیا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ فلسطین کا 70% کھا گئے. اس وقت صورتحال اور تھی, اس وقت جنگ چل رہی تھی. وہ ایک دفعہ جب امن و امان ہوا تو پھر آج کا دن آ گیا کہ یروشلم بھی ہڑپ لیا انہوں نے, بیت المقدس. ہر مسئلے کا حل سیاسی نہیں ہوتا. کچھ مسئلوں کے لیے آپ کو تلوار اٹھانی ہی پڑتی. اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنی ریویلڈ بکس ہیں وہی ہے, توریت, انجیل, زبور اور قرآن, ان میں اللہ قتال کا حکم نہ رہتا. اللہ کہتے کوئی بات نہیں, مصلحت اندیشی کے ساتھ مسئلے حل کر دو. مگر سب میں اللہ نے قتال کا حکم دیا, سب میں دیا. تیاری کرنے کا حکم دیا, دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کا حکم دیا, کیونکہ کچھ مسائل طاقت کے بغیر حل نہیں ہوتے, طاقت کی بھی ضرورت ہوتی. تو ہر وقت ان سے ان کی دوستیاں قبول کر کے, ان کی جی حضوری کر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب یہ پاکستان جو ہے نا, یہ اصل میں غیر ملکی طاقتوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے, کیونکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری آرمی مضبوط ہے, اور یہی ہماری بدقسمتی بھی, کیونکہ جنگ کے میدان میں وہ ہمیں للکارنا نہیں چاہتے, تو وہ ہمیں معاشی اور معاشرتی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں. معاشرتی تباہی کی دوڑ جو ہے وہ میڈیا پر چل رہی ہے, اور معاشی اور سیاسی تباہی, یعنی معاشی تباہی سیاسی تباہی سے آئے گی نا. سیاست انسٹیبل ہوگی, معیشت انسٹیبل ہوگی. تو ملک کو انہوں نے اپنی طاقت کا میدان بنایا ہوا. دیکھیں اللہ فضل کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن فی الحال ہم لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں جو ان آیتوں میں بیان ہوئی. جس انسٹیبلٹی کا اللہ نے ان آیات پہ بیان کیا ہے, ہم اسے جھیل رہے ہیں. صحابہ نے تو خالی پڑھا تھا نا, ہم جھیل رہے ہیں. پھر بھی اگر ہم باز نہ آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن سے دور اسی لیے کیا جاتا ہے نا, قرآن سے دور کرنے کے لیے کروڑوں روپے صرف کیے جاتے ہیں. ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو مختلف طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, یا جو لوگ غلط راہ پہ چلا رہے ہوتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں, اگر آپ چیک کریں کبھی, تو یہ جو مختلف انجمنیں چل رہی ہیں, مختلف تنظیمیں چل رہی ہیں, ان کو یہ اربوں ڈالر جو ہے امدادیں ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟ کیا سگے ہیں ان کے؟ بظاہر تو اسلامی تنظیمیں ہیں, دین کا کام کر رہی ہیں, تو کیوں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں؟ کیا ہے ان کا مقصد؟ ان کا یہی مقصد ہے کہ یہ اپنی اپنی تنظیموں کے بابوں کے پیچھے لگے رہیں, اپنے اپنے عالموں کے پیچھے لگے رہیں, اور قرآن کو نہ پڑھیں. کیونکہ قرآن پڑھنے کی تلقین کرنے والے ایک تو کسی وقت کوئی عالم نہیں, کیونکہ جو عالم بھی ہے نا, ایون جو عالم بھی ہے, وہ قرآن پڑھنے کی طرف نہیں انوائٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے, عوام کو قرآن شناس ہو جائیں گے, تو وہ ان کے محتاج نہیں رہیں گے, اور ان کو بھی کوشچن کرنے لگیں گے, ان کو بھی کوشچن کرنے لگیں گے. اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا, اور سب کے بھرم کھل جائے گی. کتنے لوگ آپ کو قرآن کی طرف انوائٹ کرتے ہیں؟ اسرار صاحب کیا کرتے تھے, وفات پا گئے. ذاکر نائک صاحب ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ان کی پوری ٹیم ہے. یہ جو محمد علی انجینئر ہے, یہ لوگوں کو یہ نہیں کرتے ہیں آمادہ کوئی قرآن پڑھو, حدیث پڑھو. یہ صہیب احمد میر محمدی ہیں, میں اون میڈیا بات کر رہی ہوں. اور بتائیں, کوئی قرآن کی طرف نہیں بلاتا. یہ جو قرآن کے ترجمے بھی ہوئے نا, یہ زدم زدہ ہوئے. جب شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں,
پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا اردو میں. اب لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کوشچن ریز کرنے لگے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہے. اب ان کو بڑا مسئلہ پڑا, اور پھر یہ بات بھی ہونے لگی کہ بھئی اگر یہ اتنے دین کی خدمت گار ہیں, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا, ہم تک قرآن کیوں نہیں پہنچایا. اب ان لوگوں کو مجبور ہو کر قرآن کا ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں کل ہی دیکھ رہی تھی, کسی حوالے سے میں کچھ سرچ کر رہی تھی تو میری نظر پڑی اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو احمد رضا خان صاحب کا خزینہ رحمت کے نام سے وہ ہے, خزینہ رحمت نام ہے نہیں, خزینہ رحمت ان کی نعتوں کے مجموعے کا نام ہے, کنز ایمان, کنز ایمان کے نام سے ان کا ترجمہ ہے. تو سورہ فتح ہے نا, کہ اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تاخر من ذنبک, کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے. ٹھیک ہے, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی خوشخبری بتایا صحابہ نے. اور اما عائشہ نے کہا بھی, جب آپ بیمار تھے اور بہت طویل تہجد پڑھتے تھے تو اما نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں, اللہ تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکے, اور یہی آیت ریفر کی. تو آپ نے کہا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ. اچھا, انہوں نے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دے. عربی کے کس قاعدے سے ہی ترجمہ نکالتے ہیں, عربی کے کس قاعدے سے نکالتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے عربی کی کس قاعدے سے نکالتے ہیں, کس قاعدے سے نکالتے ہیں, کیسے ہی ترجمہ کر سکتے ہیں. کیوں, انہوں نے یہ بات پروف کرنی ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے. ہاں, نبی گناہ نہیں کرتے, اللہ انہیں سلیم الفطرت رکھتے ہیں, لیکن بتقاضۂ بشریت غلطیاں تو ہوتی ہیں نا. سورہ عبس کا کیا کریں گے, وہ بھی نکال دو قرآن سے. سورہ عبس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہی ہوئے تھے نا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. تو انسان ہے نا, انسان ہے انسان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بھول گئے ایک بار, اور آپ کو بتایا جو صحابی تھے انہوں نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ناراض ہوئے, پھر بعد میں جب صحابہ نے تصدیق کی, آپ نے نماز مکمل کرائی, اور پھر کہا لوگوں میں بھی انسان ہوں, کبھی بھول بھی جاتا ہوں, تو کوئی ایسی بات ہو تو بتا دیا کرو. لیکن ہم تو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے, آپ تو بشر تھے ہی نہیں, تو ہم قرآن کا ترجمہ بدل دیں گے. اور اگلوں کے گناہ بھی معاف آپ کی برکت سے. یہ وہی عقیدہ کفارہ کا رنگ ہے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لیا ہوا. وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا, عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے اگلے پچھلے بخشے گئے. اب جو عیسیٰ کو فالو کرے گا وہ بخشا گیا, کیونکہ عیسیٰ اس کے حصے سولی چڑھ گئے. تو وہ ایک کامیڈین ہے, کرسچن ہی ہے وہ, نام میں بھول گئی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں نے مجھے بائبل کی ایجوکیشن کے لیے چرچ بھیجا. تو پادری مجھے, یعنی کہ پادری مجھے غصے سے کہنے لگا کہ Christ has been crucified because of your sins. تو کہتے ہیں what have I done. 6 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ اس وقت, وہ کہتے ہیں what have I done, میں نے کیا کیا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا when it happened, وہ کہتا ہے 4000 years ago. تو 6 سال کے بچے کو, خیر یہ تو بیچ میں ایسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کروسیفائی کیا جانا ہر اس بندے کے لیے کفارہ بنے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا. اور اس کے لیے بس اتنا ہے, کوئی گناہ ہو گیا تو جا کر ایڈمٹ کر لے تو بس اللہ اللہ خیر سے. اور ان کے تو کئی چرچ جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ تم بخشے گئے ہو. ہاں ہاں, وہ مانتے ہیں سرٹیفکیٹ اگلی دنیا میں چلے گا. تو وہ ہم نے بھی تو پیری مریدی وہیں سے لی ہے. جن بابوں سے کہا جاتا ہے نا, منسوخ کیا جاتا ہے, ان بابوں بیچاروں نے کہا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی کہ جیسے یہ بات منسوخ کی جاتی ہے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے, تو عبد القادر جیلانی نے کہا ہو اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. البتہ بعد والے اس بات پہ بہت پکے ہیں. قیامت کے دن سب کھل جائے گا جی, قیامت کون سی دور ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے, مگر یہ سارے جھوٹ کھل جانے, سارے جھوٹ کھل جانے.
عوام اور حکمران دونوں پر. عوام بھی تو انہی کے رنگ میں رنگنا چاہ رہے ہیں نا. سب کی کوشش یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ ویسٹرنائزڈ ہو سکے ہو جائے, اور سب کو لگتا ہے کہ شاید ان جیسے کپڑے پہن کر, ان جیسے بال بنا کر ہم ترقی کر لیں گے. ترقی کا سبب ان کی محنت ہے, اور ترقی کا دوسرا سبب ہے ان کا لا اینڈ آرڈر, کہ انہوں نے قوانین بنائے اور جیسے بھی ہے ان قوانین پر عمل تو کرا دیں, چاہے وہ ٹریفک کا قانون ہو, چاہے وہ ان کے علاج کی سہولیات ہو, جو کچھ بھی ہے ایسے ہی ہے نا. تو وہاں لوگوں میں اتنا شعور پیدا کیا گیا ہے سیاسی اعتبار سے, کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو ان کے مد مقابل ہلری کلنٹن تھی, اور ہلری بہت فیمس تھی, مگر ان کا ایک کرپشن کا معاملہ سامنے آ گیا جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں ڈالا. تو ٹائمز میگزین نے یہ سرخی لگائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیتے, ہلری ہار گئی. وہ ایک کرپشن کا معاملہ سامنے آیا, مجھے نہیں پتا, میں نے فالو اپ نہیں کیا آیا وہ کرپشن ثابت ہوئی یا کہ نہیں ہوئی, لیکن اپنے ہاں ان کا یہ معیار ہے. تو ہمارے ہاں جو معیار ہے, جب تک عوام نہیں ہوش میں آئیں گے یہ چلتا رہے گا. تو چیزیں بدل تو جائیں گی, لیکن اس سے پہلے مسائل تو پیش آئیں گے. کوئی بھی تبدیلی حرکت کے بغیر نہیں آتی, یعنی کوشش کیے بغیر نہیں آتی. آپ نے اپنے کمرے کا سیٹ اپ چینج کرنا ہو, بغیر محنت کیے چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ملک کا سیٹ اپ کیسے چینج کر سکتے بغیر کوشش کی؟ لہٰذا مشقت تو آئے گی, بس اللہ اس ساری مشقت کا نتیجہ جو ہے نا وہ فروٹفل کر دے, ثمر آور ہو جائے. نتیجہ اچھا نکل آئے تو پھر مشقت کی تکلیف یاد نہیں رہتی. لیکن اس وقت صحیح کیا اس مچاوے, اور ایک احساس ہو رہا ہے کہ کوئی والی وارث نہیں ہے نا. اب آج دوسرا موضوع شروع ہوگا جی, جس کی وجہ سے اس آیت, اس سورہ کا نام ممتحنہ پڑا. ممتحنہ کا مطلب ہے آزمانا, مونس لفظ ہے, امتحان سے ہے. امتحان آپ عام استعمال کرتے ہیں, زندگی کے امتحان بھی چلتے ہیں اور اسکولوں کالجوں کے امتحان بھی چلتے ہیں, اسی امتحان سے ہے ممتحنہ, آزما لو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا جب جاءکم, آئیں تمہارے پاس, المؤمنات مومنہ عورتیں, مہاجرات مہاجرہ, فامتحنوہن, تو جانچ پڑتال کر لو ان کی. جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو ان کو آزما لو, چیک کر لو کہ مومنہ ہیں کہ نہیں. اب کیسی چیکنگ ہوگی جی, یہ بھی اللہ بتائیں گے. اللہ عالم, بہت اچھی طرح جانتا ہے, بھی ایمانہن, ان کے ایمان کو. اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے, تو اللہ وہی بھیج سکتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فلاں مومنہ ہے فلاں نہیں. تو بعد میں کیا ہوتا, اگر بعد میں ایسی سچویشن پیش آ جائے تو کیا کریں. اسی لیے اللہ نے ایک حل دے دیا کہ اگر کوئی غیر مسلم علاقے سے عورت آتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ کفار مکہ کے ساتھ جو عہد تھا, معاہدہ تھا حدیبیہ کا, اس میں یہ کنڈیشن تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا, اور مکہ مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یاد ہے نا آپ کو یہ. تو لہٰذا مسلمان خواتین کچھ جو ہے وہ ہجرت کر کے چوری چھپے بھاگ کر آ گئی. ٹھیک ہے, تو ایک کوشچن ریز ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا. آپ نے کہا یہ سیاسی معاملہ تھا نا, تو آپ نے بھی سیاسی نقطہ اٹھایا, آپ نے کہا مرد لکھے گئے تھے, عورتیں نہیں لکھی گئی. سیاست میں جب کوئی عہد نامہ لکھا جاتا ہے اور کورٹ میں بھی ایک ایک لفظ کی ویلیو ہوتی ہے, ہر لفظ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجال کی بات ہوئی تھی, نساء کی بات نہیں ہوئی تھی. تو ہم عورتیں تو واپس نہیں کریں, خواتین کو واپس نہیں کریں. ہاں, مردوں کے بارے میں ہم قائم ہیں. وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ابو بصیر جو تھے وہ چلے گئے تھے پہاڑیوں میں, اور پھر ابو جندل, اور پھر اور مسلمان, تو 70 لوگ جمع ہو گئے. پھر بعد میں تیسرے سال میں یا دوسرے سال کے آخر میں انہوں نے خود کہا کہ یہ شرط ختم کرو, وہ ہمارا سردرد بن گیا, مدینہ بلاؤ. تو وہ معاملہ پھر ویسے ختم ہو گیا تھا. اللہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ان عورتوں کا ایمان کیسا ہے, لیکن تم جانچ کر لیا کرو, دنیا کے معاملات بھی تو چلانے ہیں. فائن, پھر اگر علمتموہن, تم جان لو ان عورتوں کو, مؤمنات, کہ وہ مومنہ ہیں, فلا تو نہ ترجعوہن, تم لوٹانا ان کو, الی الکفار, کفار کی طرف. اور جب تمہیں یہ پتہ لگ جائے, تم جان لو کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں, تو انہیں کافروں کو واپس نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے.
اب یہ معاہدہ موجود ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنہ عورتوں کو کافروں کے حوالے نہیں کیا جائے. وجہ صاف ہے، خواتین کی عزت کا خطرہ ہوتا ہے، ان پر زیادہ تشدد کیا جا سکتا ہے، ان کو پریشان زیادہ کیا جاتا ہے. تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مردوں کی حد تک ٹھیک ہے، جو معاہدہ ہو گیا سو ہو گیا، مومنہ عورتیں کفار کے حوالے نہیں کی جائیں گی. لا نہیں ہننا وہ ہل حلال لہم ان کے لیے، وہ ان کے لیے حلال نہیں. یعنی اگرچہ وہ بیوی بھی بنا کر رکھیں، حلال نہیں. نکاح تھے نا مسلمان عورتوں کے غیر مسلموں سے نکاح تھے. اصل میں بات یہ تھی جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، شادیاں جو تھی سو تھی، حتیٰ کہ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابو الاس ایمان نہیں لائے تھے، تو نکاح تو رہا. وہ تو احد کے بعد ایمان لائے، بدر کے بعد آپ نے حضرت زینب کو واپس بلوا لیا تھا، تو جو ابو الاس ہے وہ احد کے بعد ایمان لائے. تو اس طرح کے کئی کپلز تھے، شوہر مسلمان بیویاں کافر، بیویاں مسلمان شوہر کافر. تو اللہ پاک نے کہا اگر چونکہ نکاح ہو چکے ہوئے ہیں لیکن مسلمان عورتیں کافروں پر حلال نہیں. ولا نہ ہم وہ مرد حلال ہیں، یحلونا حلال ہو سکتے ہیں، لہن ان عورتوں کے لیے، نہ ہی یہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہو سکتے. ٹھیک ہے. ایک طرف آپ نے سورہ نساء میں یہ اجازت پڑی ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ عیسائی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، جس میں عیسائی اور یہودی شامل ہیں. اب یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ کفار مشرکین ان کے ساتھ نہ مسلمان مرد شادیاں کر سکتے ہیں اور نہ مسلمان عورت. ٹھیک ہے، مشرکین کے ساتھ نہیں ہو سکتی شادی. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ تو چند مشہور وہ ہے نا سیلیبریٹی، تو آپ کو پتا ہے وہاں پر تو یہ وبا عام ہے. کتنے ہی مسلمان ہیں جنہوں نے لڑکوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اور کتنی ہی مسلمان لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوا، کئی ایسے کیسز آپ دیکھیں گے ہندوؤں نے مار دیا غضبناک ہو کر، اور بعض اوقات مسلمانوں نے مار دیا. ویسے مسلمانوں نے ایسا کم کیا کیونکہ پاور میں نہیں ہے نا، ہندو پاور میں، تو انہوں نے مار مور دیا، پھر وہ پکڑے گئے اور کیس ہوئے اور سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ سول میرج کی جو بلا ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں مسلط کی گئی. جتنا برا ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی ہندو بھی برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ ہندوؤں میں تو پابندیاں، ہمارے اندر تو پابندی صرف مذہب کی حد تک ہے نا، دین کی حد تک ہے. ان کے ہاں تو پابندی نسلوں میں بھی ہے، یعنی ان کے تو ایک خاندان کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، چچا تایا کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، وہ حرام مانی جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک گوتر میں، ایک گوتر مطلب ایک فیملی آگے تک، یعنی ایک تو امیڈیٹ چچا تایا ہے نا آگے تک، جیسے فرض کریں کہ ہاں آگے چچا کے بچوں کے بچے، آگے ان کے بچوں کے بچے، نہیں ایک گوتر یعنی کہ جن کا پردادا پیچھے کر دادا ایک ہو، وہ آپس میں بھی شادیاں نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. اور جو لڑکے لڑکیاں کر لیتے ہیں تو مذہبی جو ہندو ہیں وہ اسے حرام کاری مانتے ہیں. تو ان میں تو یہاں تک پابندیاں، پھر آپ کو پتا ہے اونچی کاسٹ والے نیچی کاسٹ والوں میں نہیں کر سکتے، تو ان میں تو 70 طرح کے مسئلے ہیں. تو جو اپنی کاسٹ کے اندر نہ کرے، یعنی کہ ایک اونچی کاسٹ ہے ایک نچلی کاسٹ ہے وہ نہیں کرتے، تو مسلمان تو ویسے ہی ان کے نزدیک ملیج ہے، تو وہ کہاں مسلمانوں میں اپنی بیٹیاں یا بیٹے دینے کو راضی ہوں. ان کے لیے یہ اور زیادہ اذیت ناک ہے دنیاوی اعتبار سے. ہمارے لیے تو یہ ایک مذہبی غم ہے نا، دینی غم ہے، ان کے لیے تو یہ اور اذیت ناک. لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے کیونکہ دین لوگوں کے لیے نا ذاتی چیز بنا دیا گیا ہے. یہ سوچ ڈالی نا انگریزوں نے ذہن میں کہ دین ذاتی مسئلہ ہے، میرا دین میرا مسئلہ ہے. نہیں جی، دین ایک پورا سوشل سیٹ اپ، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اور جس دن کو آپ فالو کرتے ہیں اس دن کے رولز جو ہیں وہ مکمل زندگی کو ریگولیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے چند اصول چن لیے اور کہا کہ ہم اس دین میں. تو چاہے وہ شاہ رخ خان ہو یا وہ عامر خان ہو، وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ ان کو ہم اسلام کی مثال بنائیں. ہاں ان کی شادیاں اسلام میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام ان کو شادیاں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اسلام میں وہ کوئی رشتہ نہیں، حرام کاری ہے، سیدھی سی بات ہے. تو وہ کوئی ہمارے لیے اگزامپل نہیں.
اصل مسئلہ یہ ہے بلی کے گلے پہ گھنٹی کون بندے, غلط کو غلط کہنے کی ہمت کون کرے. یہ آج کا مسئلہ تھوڑی ہے. اکبر نے جودھا سے شادی کی تھی, ہو گئی تھی شادی, کیسے؟ ایک ہندو سے ایک مسلمان کی شادی کیسے ہوئی؟ ان سے جہانگیر پیدا ہوا, کیا وہ ایک جائز بیٹا تھا؟ کس اینگل سے؟ سیاسی مقاصد کے لیے کی تھی. اکبر کے سامنے آپشن ہی یہ تھا, اسے برے صغیر میں اپنی گورنمنٹ مضبوط کرنے کے لیے سپورٹ چاہیے تھی یا افغانوں کی یا ہندو راجپوتوں کی. اسے راجپوت چنے, سیاسی اعتبار سے اچھا فیصلہ تھا, اور راجپوتوں کی سپورٹ بہت کام بھی آئی اس کے. لیکن اس نے کس قیمت پر چنا؟ دین کی قیمت پر. چونکہ وہ حاکم تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا, اور پہلی بار اس نے پورے برے صغیر کو ایک ریاست بنایا, اور اکبر مغل اعظم کہلایا, اور سچ مچ وہ گریٹسٹ مغل مانا جاتا ہے, کیونکہ اس کے وقت میں مغل امپائر سب سے زیادہ پاور میں آئی. تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اکبر کو یہ کہے کہ تو نے حرام کاری کی ہے, تیرا یہ بیٹا بھی ناجائز ہے. آج تک کوئی نہیں کہتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اگر فرض کر لیا جائے ٹوئن ٹاور تباہ ہوئے تو بہت بڑا ٹیررزم ہو گیا, اور امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر وہاں لوگوں کو ایواپوریٹ کر دیا. کوئی نہیں کہتا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ پھینکنے والے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہ تھے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. شہرت بھی ایک طاقت ہوتی ہے نا. تو شاہ رخ خان, عامر خان, ان کے پاس شہرت کی طاقت ہے. لہٰذا جب نام نہاد بڑے بڑے عالم جا کر ان سے ملتے ہیں تو وہ بھی ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتے کہ تم حرام کاری کی زندگی گزار رہے ہو بیٹے. نہیں جرت کر سکتے. انہیں قصے سنا کر واپس آتے ہیں, اور ان قصوں کے نتیجے میں آپ لادینیت پر بنی ہوئی فلم دیکھتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ بڑے تلخ سچائیاں ہیں, بڑی تلخ سچائی. تو یہ صرف ایک عامر خان یا ایک شاہ رخ خان کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ برے صغیر کے دو حصوں میں تو یہ چیز عام ہے. برے صغیر اس وقت 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے نا, بنگلہ دیش, بھارت, پاکستان. بنگلہ دیش اور بھارت میں چونکہ حکومت سیکولر ہے تو وہاں پر سول میرج عام ہے. پاکستان میں سول میرج کا لا تو موجود ہے مگر یہ عام نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. اب یہ وبا ہلکی ہلکی پھوٹ رہی ہے. اگر الحاد کا وہی حال رہا جو ابھی ہے تو اگلے چند سالوں میں آپ پاکستان میں بھی اس مصیبت کو عام ہوتے دیکھ لیں. لیکن ساری دنیا میں سے حلال قرار دے دیا جائے اور مسلمان بچوں کی کتنی ہی تعداد اس پر عمل کرنے لگے, حرام حرام ہی رہے گا. قانون نہیں بدلا جا سکتا. لہٰذا مسلمان مرد پر غیر مسلم عورت حلال نہیں, اور مسلمان عورت پر غیر مسلم مرد حلال نہیں. وہ 1000 دفعہ نکاح کرتے ہیں, اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں. اور یہ آپ پڑھ بھی آئے ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا, پہلے بھی یہی کہا کہ مشرک مردوں کو اپنی عورتیں مت دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور تم عورتوں کے لیے ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے, اگرچہ وہ تمہیں اچھا بھی لگتا ہے. اور اے مسلمان مردوں, تم مشرک عورتوں سے شادیاں نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور تمہارے لیے ایک مومنہ عورت بہتر ہے, غلام, کنیز, ایک مشرکہ عورت سے جو آزاد ہو اور تمہیں اچھی بھی لگتی. تو پیمانہ دین ہے, پیمانہ دین. مگر بات یہ ہے کہ ان احکامات کا شعور کتنوں کو. پہلے شعور ہوگا, اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ کون ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا. اکثریت کو تو شعور ہی نہیں ہے. واہ اور آتوہم, دے دو ان کو, ماں جو انفقو, انہوں نے خرچ کیا, جو انہوں نے خرچ کیا وہ انہیں واپس لوٹا دو. مہر, ظاہری بات ہے انہوں نے دین ابراہیمی کے تحت شادیاں کی تھی نا. ہندوؤں میں تو اور طریقہ ہے نا, ہندوؤں میں تو لڑکی والے ہی دیتے, لڑکے والے کچھ بھی نہیں دیتے. لیکن عربوں میں ایسا نہیں تھا. عربوں میں وہی طریقہ تھا نکاح کا جو دین ابراہیمی میں ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا. ان کے نکاح ویسا ہی تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے جو انہیں زبانی یاد تھی, سینہ بسینہ, صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں شامل کر دی بس.
باقی نکاح کا ایجاب و قبول تھا. اور مہر تھا, گواہ تھے. تو مہر کا نظام یہی تھا, گواہ بھی اسی طرح رکھے جاتے تھے, نکاح پڑھایا جاتا تھا. نکاح پڑھانے میں دعائیں جو ہیں وہ کچھ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی, وہ پڑھا. خطبہ نکاح جو ہے وہ قدیم تھا وہ اللہ کے نام سے ہی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تھی, اسماعیل علیہ السلام کی کتاب تھی, وہ تو باقی تھی نہیں. تو سینہ بسینہ کچھ دعائیں تھیں جو یہ لوگ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. باقی خطبہ نکاح رفلی رفلی ایسا ہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کچھ وہی رہنے دیا, خطبہ نکاح میں آیات شامل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا تو مہر طے ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ ابو طالب, ٹھیک ہے. اور گواہ جو تھے وہ ابو لہب بنا تھا, اور ایک اور شاید عباس بنے تھے یا ابو جہل, میں بھول گئی ہوں, لیکن ایک ابو لہب تھے. تو یعنی ایک ابو لہب تھا. تو گواہ بھی بنائے جاتے تھے, مہر بھی مقرر کیا جاتا تھا, خطبہ نکاح بھی ہوتا تھا, ایجاب و قبول بھی ہوتا تھا. نکاح یہی تھا. صرف جو دعائیں پڑھی جاتی تھیں وہ انہوں نے اپنی بنا رکھی تھی یا کچھ یاد رکھی ہوئی تھی تھوڑی بہت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریپلیس کر دیا آیات کے ساتھ. باقی نکاح کا طریقہ یہی تھا. تو وہ مہر دیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو نکاح ختم ہو گیا. ہاں, اب طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہر کا فیصلہ کیا جاتا ہے, مہر واپس کیا جاتا ہے. خلا اگر عورت لیتی ہے, اب یہاں بھی تو عورت ہی لے رہی ہے نا, کہ میں مسلمان ہوں تم کافر ہو, میں نے نہیں رہنا. تو اب عورت کیا کرے؟ مہر واپس کر دے. تو ایک قسم کی خلا ہے, تم ان کا مہر واپس کر دو. اب عورتیں بیچاری تو گھر بار چھوڑ کر آ گئی نا, اب ان کے پاس تو کچھ نہیں. تو اللہ نے گورنمنٹ کو ذمہ داری دی, مسلمانوں کو دی, تم ان کا مہر واپس کر دو. یہ ہے معاملات. دیکھیں اسلام میں معاملات کی اتنی اہمیت ہے. دشمنی ہے, جان کے دشمن ہے ایک دوسرے کے, اس کے باوجود اللہ کہہ رہے نہیں, پیسوں میں ہیر پھیر نہیں کرتی. انہوں نے مہر دیا ہے, مہر واپس کر دو, وہ ان کا حق ہے. اور یہاں ہم ایک دوسرے کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا ان کے مہر واپس کر دو. ولا نہیں جناح, کوئی گناہ, علیکم تم پر, ان کے تنگ کی ہننا, تم نکاح کر لو ان عورتوں سے, اذا جب آتے تم ہننا, تم دے چکو ان کو, اجورا ہننا, ان کے مہر, ٹھیک ہے. اور جب تم ان کے مہر ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لو, تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی ایک عورت اگر اب آئی ہے نا, اور اس کا شوہر جو ہے وہ مشرک ہے, اس کا مہر واپس کر دیا, اس کے پیسے واپس کر دیے, اب وہ عورت نکاح سے آزاد ہوگی. اس پہ کوئی عدت نہیں ہے, کیونکہ واپس تو جانا نہیں, کس لیے عدت رکھی جائے. اور غم ہے, غم بھی نہیں ہے. عدت کے دو مقاصد ہے نا, طلاق کی عدت کا مقصد ہے رجوع, ہے نا, اور جو بیوگی کی عدت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ غم, سوگ. تو یہاں سوگ تو ہے نہیں, کیونکہ ایک مشرک عورت بندے سے عورت چھٹی ہے, اور رجوع کا بھی کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ ایک مشرک بندے سے عورت چھوٹی ہے. تو لہٰذا کوئی عدت یہاں پر ویلڈ نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں, نکاح فوراً ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا جب تم ادا کر دو ان کے مہر, ان کو, وہ تو علیحدہ ہو گیا. اب جو مسلمان خواتین آ گئی, اب کوئی مسلمان مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کرے گا اور اسی طرح مہر دے گا دستور کے مطابق. تو تم ان سے مہر دے کر شادیاں کر لو, یعنی کہ ان سے پراپر نکاح کر لو. ولا نہ تم سکو, پکڑے رکھو, عیسامی ناموس کو, الکوافیری, کافر عورتوں کی. کافر عورتوں کے ناموس کو تم بھی روک کے نہ رکھو, یعنی کافر عورتوں کو اپنی بیویوں کی حیثیت سے تم بھی نہ رکھو, ٹھیک ہے. وَاسْأَلُوا, مانگ لو, ماں جو انفق تم نے خرچ کیا, ہاں جو تم نے ان پر خرچ کیا, چاہو تو مانگ لو مہر, اور اگر نہ مانگنا چاہے تو نہ مانگے, وہ تو احسان ہے, جتنا کرنا چاہو کر لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, بہت زیادہ مہر لکھے گئے ہوتے ہیں, جیسے پورا باغ لکھ دیا, پورا گھر لکھ دیا, تو پھر پھنس گئے. تو اللہ نے کہا نہیں, مہر واپس لے لو.
वल यस आलू, और चाहिए कि वो मांग ले, माँ अनफकू, जो तुमने खर्च किया हो। कौन? मुशरिक, मर्द, औरत नहीं, ये मुजक्कर का सीगा है, ठीक है। जब एक मुशरिका औरत को तुम छोड़ो, इनकी ऑप्शन रखो ना कभी भी, या तो मुसलमान हो जाओ या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो कहे नहीं मैंने मुसलमान नहीं होना, छोड़ दो तुम मुझे, तो उसे कहो ठीक है फिर मैंने तुम्हें छोड़ना है, मेरा मेहर वापस कर दो, जाओ। और अल्लाह ने कहा, और जो काफिर हैं उनके कब्जे में जो मुसलमान खवातीन हैं उनकी बीवियों के तौर पर, उनसे वो औरतें वापस मांग लो, उनको भी पूरा हक है, वो भी अपना मेहर मांग लो। औरतें नहीं दे सकती, तुम अदा करो, और औरतों को छुड़ा लो। जालिकुम, ये है हुक्मुल्लाही, अल्लाह का फैसला, ये अल्लाह का फैसला है। तो अल्लाह का फैसला क्या होता है? हद, सुप्रीम जजमेंट है ना, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो इसको तोड़ना, अल्लाह की हद को तोड़ना, जिसे हम सब ने तोड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। ये भी एक सबब है जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मुसलमान गैर मुस्लिम इलाकों में आबाद ना हो। देखिए जहां रहेंगे ना, फिर वहां पर जज्बात का डेवलप होना भी फितरी अमल है। ऊपर से आप ये देखें, उस पे फिर आप ये देखें, स्कूलिंग इकट्ठी है, जॉब्स इकट्ठी हैं, रहना सहना इकट्ठा है, खाना पीना इकट्ठा है। तो फिर बाज औकात मोहब्बतें जो है आपस में, इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ये फितरी अमल है। इस सारे की बुनियाद ही गलत यहाँ से पड़ती है, जहां हम उठना बैठना ही उनके साथ करते हैं। हमने खुद अपने बच्चों को वहां डाला, और ये मुझे अब समझ आती है कि जब मैं पहले पढ़ती थी, बिलीव तो करती थी, पर मुझे चीजें समझ नहीं आती थी। उम्र के साथ साथ ही चीजें समझ आई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे लगा कि बड़े सख्त अल्फाज हैं। क्या आपने कहा जो मुसलमान गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहते हैं वो आग के घड़ों में रहते हैं। तो मुझे बड़ा दिल को हाथ पड़ा, क्योंकि सभी के फैमिली के कोई ना कोई दो चार लोग बाहर है। मेरे भी एक दो अंकल्स बाहर है। तो मुझे हुआ कि ये तो बड़े सख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही। तो ये मुझे चीजें अब समझ आती हैं। जब बच्चे वहां रहेंगे, वहां पढ़ेंगे, वहां उनकी दोस्तियां डेवलप होंगी। एक बच्चा, यानी जैसे मेरी अपनी एक अंकल हैं, दूर के हैं लेकिन अंकल लगते हैं, मामू लगते हैं रिश्ते में। तो हम लोग छोटे छोटे थे, मुझे बिल्कुल हल्का हल्का याद है, जैसे मेरा ख्याल है क्लास 3 4 में। तो वो अपने सारी फैमिली को इमिग्रेशन करवा के अमेरिका ले गए, ठीक है। उनकी बच्चियां भी चली गई, बच्चे भी चले गए। अब वो वहीं पर पले, वहीं पर बड़े, वहीं पर जवान हुए। उनकी सारी तरबियत वहां पर हुई, सब कुछ वहां पर हुआ। उनकी बड़ी जो बेटी थी वो 9th में थी, और जो सबसे छोटी थी वो मेरे साथ थी। तो इनके सारे बच्चे जो थे वो इसी एज में थे ना, बचपने में थे। तो उस वक्त से वो लोग वहीं पर है। अब वहां पर आप पाले, वहां पर आप रखें, उन लोगों के साथ आप दोस्तियां लगवाएं, फिर आप चाहें कि ये शादियां पाकिस्तान में करें और ये मोमिन बने जी साहबा जैसे, ये कैसे मुमकिन, कैसे मुमकिन है? और अब तो फिर इस्लाम का शऊर है वहां पर थोड़ा बहुत। जिस वक्त में वो गए थे तब तक तो कुछ भी नहीं था। ये तो 9/11 के शर में से खैर निकली है कि जो इस्लाम का थोड़ा शऊर वहां पैदा हुआ है, और वो भी नो मुस्लिमों की वजह से पैदा हो रहा है। जो वहां मुसलमान हो रहे हैं वेस्टर्न्स, वो फिर वहां खड़े होकर तबलीग कर रहे हैं कि हमें माहौल मिले। तो ये चेंज आ रहा है। मुसलमानों ने तो वहां भी खोता खूब ही डाला हुआ। तो मसला ये है कि आप किसी के हाथ पैर बांध कर उसे फेंक दे पानी में और फिर कहें अव्वल आओ, कैसे आए? यही हम करते हैं उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको हम गैर मुस्लिम तहजीबी इलाकों में फेंक देते हैं। तो जैसे एक बहन का ये प्रॉब्लम हुआ था उनके भाई के साथ, कि उनकी बच्ची ने शायद अमेरिका में थी या कनाडा में, तो उसने वहां पर एक ईसाई के साथ शादी कर ली। तो फिर वो बहुत रंजीदा हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गए। लेकिन मसला ये है, बच्ची ने गलत किया,
مگر اس غلطی کی بنیاد اس دن ڈالی گئی تھی جب اس بچی کو اس ماحول میں رکھا گیا، کیونکہ یہ فطری امر ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ، ان کے لیے ہمارے لیے گنجائش پیدا ہوتی جاتی ہے. دیکھیں آپ کی کوئی بہو آتی ہے اور شروع میں فرض کریں آپ کو اس کی کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور آپ چڑھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوتی جاتی ہے نا. اور یعنی کہ وہی چیز جس پر آپ کہہ رہے میں تو شکل نہیں دیکھنی، آپ اسی کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا آپ کو اس کا کھانا برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کھانا بھی مزہ آنے لگتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ کے ذہن میں آپ کے مزاج میں جگہ ہونے لگتی ہے. یہی حال بہو کا بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے کمروں میں چھپ چھپ کے رو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. یہ فطرت ہے انسان. اگر یہ فطرت نہ ہو تو انسان کہیں سروائیو بھی نہ کر سکے. مگر اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ مسلمان غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں نہیں رہیں. مگر ہم نے اس چیز کو اپنی اکانومی کے مسائل کے کا حل مان لیا، اکنامیکل مسائل کا حل مان لیا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم زیادہ کما سکیں. خدا وہاں بھی وہی ہے، خدا یہاں بھی وہی ہے، اللہ خیر کرے گا. تو بہرحال ابھی تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ سب آپ کو پتا ہے شروع ہوا تھا یہ 70s 80s میں، باہر جا کر کام کرنے کا ایک سیلاب تھا، اور پھر جانا شروع ہوئے. اس کے کئی طرح کے جو ہے سیٹ بیکس آئے. جو ذرا اچھا پڑھ جاتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، جو کسی فیلڈ میں اچھا ہو جاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے. لیکن بہرحال یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کو فوراً چینج کیا جائے. یہ ہے کہ جو وہاں رہیں پھر وہ دین کے مبلغ بن کر رہیں، دین کی تبلیغ کا کام کریں، اپنے آپ کو چینج کریں تاکہ ان کے وہاں رہنے کا جواز پیدا ہو سکے. لیکن میں عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ رہیں گے یا تو اتنے اعلیٰ اسلامی نمائندہ بن کر رہیں کہ آپ کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہو جائے، یا پھر تیار رہیں. یہی ہوگا کہ آپ کے بچے اس رنگ میں رنگ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہی چیز آج بھارت میں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستان میں ابھی نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریت ان چیزوں کو دبایا جاتا ہے. اندر اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اوپر سے ان کو دبایا جا رہا ہے. لیکن اگر یہی صورتحال رہے گی تو آگے چل کر یہ سب کچھ بھی نارملائز ہو جائے گا. اس کی مثال انا للہ و انا الیہ راجعون ہومو سیکشوالٹی کی طرح. ہومو سیکشوالٹی امریکہ میں جائز ہوئی، برطانیہ میں جائز ہوئی، پھر بھارت میں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب بھارت میں ہونے کے بعد اب پاکستان میں اس کے اثرات صاف نظر آ رہے ہیں کیونکہ میڈیا ایک ہے نا. پاکستان میں اس کے اثرات صاف دیکھنے میں آ رہے ہیں. میں نے پچھلے 2 سالوں میں 4 کیسز اپنے ارد گرد میں دیکھے. اتنے سالوں میں نے کوئی کیس دیکھا نہیں تھا. کوئی سنی سنائی بات کان میں پڑ گئی تو پڑ گئی. لاسٹ جو میں نے کوئی بات سنی تھی وہ اخبار میں آیا ہوا ایک قصہ تھا کہ 2 لڑکیاں گھر سے بھاگی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں اکٹھے رہنا ہے. تو عدالت نے انہیں پھر جبرن الگ کرنے کو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ان دونوں کا نفسیاتی علاج کرایا جائے. یہ بات ہے 2005-6 کی. یہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا. انہوں نے ای ڈی ہوم میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں وہ دی جائے، پناہ دی جائے وغیرہ، اور کیس بھی کیا تھا انہوں نے. لیکن عدالت نے ان کے کیس کو خارج کر دیا تھا، کہا تھا بالکل یعنی غلط ہے اور ان دونوں کو الگ کیا جائے اور ان دونوں کا دماغی علاج کرایا جائے. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ کیس میں نے نیوز میں پڑھا تھا. لیکن پچھلے 2 سالوں میں 2020 اور 21 میں نے 4 کیسز اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھے اور ان کا کوئی حل نہیں نکلا. اور پڑھے لکھے بچے اور بچیاں، اور وہ نہیں تیار نارمل لائف کے. یہ اسی میڈیا کا اثر ہے جو یعنی بچے دیکھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں. انگلش فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین ڈرامے، انڈین فلمیں دیکھتے ہیں. یہ وہیں سے سب کچھ امپورٹ ہو کر آ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگلے چند سالوں میں آپ اس مسئلے کو بھی عام ہوتے ہوئے دیکھیں. اور آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اس کا حل صرف ایک ہے، اللہ کے کتاب کو عام کرنا، لوگوں کی سوچ بدلنا. کیونکہ آپ کسی کی سوچ کو جبر سے نہیں روک سکتے نا، کسی کی سوچ کو جبر سے نہیں روک سکتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے. مسلمان مرد مشرک عورت کے ساتھ نہیں شادی کر سکتا اور مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی. یہ میرا فیصلہ ہے. یحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں. تو اللہ کا فیصلہ حد ہے.
वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह हिकमत वाला है। कि ये फैसला मैंने ऐसे ही उठकर नहीं कर दिया, इसमें इल्म है, हिकमत है, बहुत सारी दानाइयां हैं जो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। इल्म है, मैं जानता हूँ क्या नुकसान आता है, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो एंड आई नो। वाह, और इन अगर फातकुम, फातकुम निकल जाए तुम्हारे हाथ से, फोत से है फा वाउता, फौत, तुम्हारे हाथ से निकल जाए, शै उन कोई चीज, मिन अजवाजिकुम तुम्हारी बीवियों के एतबार से, इलल कुफारी कुफार की तरफ, अगर तुम्हारी बीवियों की तरफ तुम्हारा कोई पैसा निकल जाए कुफार की तरफ, फ़ाअक़ब तुम, तो जब तुम्हारी बारी आए, तुम्हारी तरफ पलटे मामला, फ़ाआतू तो दे दो, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़हाबत चली गई, अज़वाजुहुम बीवियां, जिनकी मिसला मानिद मा अनफकू जो तुमने खर्च किया। समझ आई? अल्लाह कहते हैं अगर महर का कोई हिस्सा तुम्हारी बीवियों के जरिए कुफार की तरफ चला जाए, तो जब तुम्हारे पास कोई मुसलमान औरत आए, तुम्हारी बारी आए, तो तुम उन खवातीन के जो उनकी बीवियां थी वापस आई हैं, उनके महर के बदले में जो उन्होंने खर्च किया था कटौती करा लो। यानी कि एक मुसलमान मर्द है, उनकी मुशरिका बीवी है, उसको उन्होंने लेट सपोज के 100 तोले सोना डाला था, अब वो खातून ने चालाकी की, वो लेकर चली गई, अब नुकसान हो गया ना। अब देखिए, आपस में मुसलमानों में अल्लाह ने ऐसे नहीं सिखाया, ठीक है ना, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सारा फायदा तो काफिर मुईशत को होगा ना, तो हम क्यों अपना नुकसान बर्दाश्त करें। तो एक तो ये ना कि खुद मुसलमान मरते हैं, एहसान किया कि जाओ ले जाओ, उस पर अल्लाह बात नहीं कर रहे, अल्लाह कहते हैं वो धोखे से ले गई, उससे नहीं पे किया। तो अब तुम क्या करो, तुम ये करो कि जब कोई मुसलमान औरत तुम्हारे पास वापस आए और उसके महर का वो तकाजा करे जो उनका हक है, तो उन्हें को भी तुम्हारी फुला औरत हमारा इतना इतना पैसा ले गई, साथ उस औरत से वसूल करो। समझ आ गई? बिल्कुल, अदल बदल करो कि आपके फुला कबीले की फुला खातून हमारा इतना पैसा इतना सोना ले गई, तो आप उस कबीले से कहें कि आपको इस खातून के महर में की मद में इतना पे करें। ठीक हो गया? हम सदका कर दे वो हमारी मर्जी है, लेकिन कोई हमें धोखा दे जाए तो मुसलमान धोखा खाने वाला नहीं ना होता, स्टूपिड और बेवकूफ नहीं होता। वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, अल्लजी वो रब जिसने अंतुम तुम भी साथ उसके मुमिनून ईमान लाए हो। अल्लाह से डरो, वो अल्लाह जिस पर तुम ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अल्लाह का तकवा भी अख्तियार करो। क्या मतलब है? ऐसा ना करो कि किसी मुशरिका औरत को छोड़ दो, उसका महर भी ना दो, जुल्म नहीं करना, महर अदा कर दो। सॉरी, किसी मुसलमान औरत को जब तुमने वापस किया तो उसका महर ना पे करो, ऐसा ना करो, ठीक है। और किसी मुशरिका औरत को छोड़ा तो उस पर भी जुल्म नहीं करना, महर वापस लेने की इजाजत दी गई है। अगर आपने कोई कपड़े उसको दिए हुए हैं, कोई पहनने की चीजें, तो वो नहीं अल्लाह ने कहा वापस छीन लो, ये नहीं। वो हम देखिए हम कितने गए गुजरे हैं कि एक मुसलमान मर्द एक मुसलमान औरत को तलाक देता है तो नंगे सर नंगे पैर घरों से निकाल देते हैं, करते हैं ना, और ये बड़ा आम ट्रेंड है, अभी तक है, जिस हाल में उसी हाल में निकाल देते। वो बेचारियां, उनके पास किराए के पैसे भी नहीं होते और वो बेचारी रोती पिटती घरों को पहुंचती है। यहाँ काफिरा औरतों के लिए भी मना कर दिया गया, महर ले लो क्योंकि वो एक बड़ी रकम है, लेकिन जो आम इस्तेमाल की चीजें दे चुके हो, जुल्म नहीं करना, तकवा अख्तियार करो और अल्लाह से डरो क्योंकि तुम मोमिन हो। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजा जब जाअका आए आपके पास, अल मुमिनातु मोमिन औरतें, युबयीनका बैत करें आप उनसे। बा या आइन, बै का मतलब होता है बेचना, खरीदना, ज्यादा बेचने के बारे में आता है, बाय कहते हैं बेचने वाले को, ठीक है। तो बै बेचना, सौदा करना। अब इस्लाम में बैत क्या है? इस्लाम में बैत दो तरह की है, एक है मजहबी और एक है सियासी। सियासी बैत तो कयामत तक चलेगी, आपका वोट बैत ही है, जिसको आप वोट डालते हैं उसकी बैत करते हैं। तो जो बैत बाद में कायम रही, सहाबा ने भी ली, यानी कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत हुई, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुई, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुई,
پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ دونوں کے حق میں ہوئی. پھر جناب حضرت حسن نے تو حصہ ہی نہیں لیا. تو یزید جو تھے ان کے لیے امیر معاویہ نے بیعت کی. یہ بھی بڑا قصہ ہے، لیکن یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اپنی زندگی میں کسی کو نامزد کرنا حکمران غلط ہے؟ نہیں، کوئی غلط نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نامینیز چھوڑے تھے کہ جس کو مسلمان چن لے. پہلی بات نامینیشن غلط نہیں ہے. دوسری بات اولاد کی نامینیشن بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمان کو بنا دیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، وہ اتنی بڑی حکومت نہیں سنبھال سکتا، اور پھر عمر کو بنایا. عمر سے بھی کہا گیا کہ عبداللہ کو بنا دے، تو آپ نے کہا بی بی تو سنبھالی نہیں جاتی، حکومت حق سنبھالے گا، تو پھر نہیں دی. لیکن دونوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو نومینیٹ کرنا غلط ہے. اگر غلط ہوتا تو وہ یہ کہتے نا. اور صحابہ جو کہہ رہے تھے، اور جو صحابہ کہنے والے یعنی کہ ابو بکر اور عمر کو مشورہ دینے والے کون تھے؟ سینئر صحابہ تھے، سینئر صحابہ. تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ بیٹے کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو نومینیٹ کرنا غلط نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہاں پر تو حضرت امیر معاویہ پر بھی اتنا الزام لگا دیا جاتا ہے نا. البتہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دامن چھڑا دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں کرنا، بیٹوں کو نہیں ہم نے بنا. بیٹوں کو بھی بچا لیا، خود کو بھی بچا لیا. جب اب آپ کو پتا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو نومینیٹ نہیں کر پائے. حضرت عثمان نے کسی کو نومینیٹ کیا تھا، نامزد کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ تو شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو موقع ہی نہیں ملا. ان سے تقاضا کیا جا رہا تھا خلافت چھوڑ دو، انہوں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے اللہ نے خلافت دی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کے اصرار پہ. تو گھر میں گھس کر، دارالخلافہ میں گھس کر مدینہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. ظاہر ہے قاتلوں نے قتل کرنے سے پہلے یہ تو نہیں پوچھنا تھا کہ کس کو نامزد کر رہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے بعد بڑا مسئلہ یہی اٹھا کہ اب خلیفہ کون ہو. تو جو قاتلین عثمان تھے انہوں نے خود جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی، ہم علی کو خلیفہ مانتے ہیں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو کچھ دن پریشان رہے، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خلافت کو ایکسیپٹ کروں، اس لیے کہ کسی کو تو آگے آنا تھا نا، کسی کو تو آگے آنا تھا، تو وہ آئے. اور امیر معاویہ جو تھے پہلے تو انہوں نے کچھ مطالبے رکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جنہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کر ہی نہیں سکتے تھے. قاتلین عثمان کو سزا دینے کا مطالبہ تھا، اور کوئی بات نہیں تھی. جب وہ نہیں ہو سکا، جب نہیں ہو سکا تو انہوں نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا میں بیعت نہیں کروں گا جب تک یہ معاملہ نہیں حل ہوتا. تو پھر شام وغیرہ میں انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے لیے بیعت لیں، اور پھر انہوں نے لی بھی بیعت. تو ادھر کے علاقوں میں وہ خلیفہ ہو گئے، ادھر کے علاقوں میں علی خلیفہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو حضرت حسن کو ان لوگوں نے کہا جو حضرت علی کے ساتھ مین فالوورز تھے. اور بدقسمتی یہی ہے، یہ فتنہ تھا نا اصل میں، حضرت علی سے زیادہ بہتر سے کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا تھا. ان میں قاتلین عثمان بھی شامل تھے. انہوں نے حضرت حسن کو کہا، حضرت حسن چپ رہے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ڈسکشن کی اور معاملہ ڈیسائیڈ کر کے کچھ شرطیں رکھ کر خلافت امیر معاویہ کو سونپ دی. امیر معاویہ بڑے لائق حاکم تھے، انہوں نے بڑی شدید گرفت رکھی اور سارے فتنہ انگیزوں کو دبا کے رکھا. اب جب امیر معاویہ بوڑھے ہوئے تو صحابہ نے ہی یہ رائے پیش کی، سینئر صحابہ تھے جن میں خود عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، کہ ان لوگوں نے یہ رائے رکھی کہ حضرت عثمان کسی کو نامزد نہیں کر سکے، تو خلافت کو لے کر 2 خانیاں جنگیاں ہوئی. تو آپ کے مرنے کے بعد پھر وہی فتنہ اٹھے گا، تو آپ نومینیٹ کریں کسی کو. تو انہوں نے کہا کہ کس کو نومینیٹ کروں؟ انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کر دو، یزید کو، کیونکہ یزید کو لے کر کوئی مسئلہ نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے یزید کے حق میں بیعت کی اپنی زندگی میں، اور لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے دی. جنہوں نے نہیں دی ان پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی. صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی پورے مدینہ میں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر،
अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जी, हम नाम नहीं समझ आया मुझे। नहीं, अब्दुल्ला बिन उबई जरा सी ना ओते मुनाफिका दा सरदार सी ना ओते मार पर आ गया। तो अब्दुल्ला बिन उमर थे, मगर उन्होंने बाद में बैत कर ली थी, उस वक्त नहीं की थी, बाद में कर ली थी। और अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, ये 5 लोग थे जिनमें से भी अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर ने बाद में बैत कर ली थी। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आखिर तक बैत नहीं की। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु साजिश का शिकार होकर शहीद हो गए, और अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे, ये मक्का पर जब कब्जा किया अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, और उसके नतीजे में हुकूमत की तरफ से मक्का को आज़ाद कराने के लिए जो कोशिश हुई, उसमें ये जो लोग मारे गए उनमें ये दोनों भी शहीद हुए। खाना जंगी है, जाहिरी बात है एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे, ऐसा होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अब्दुल रहमान बिन अबू बकर का जो मकाम है उस पर बहस हो नहीं सकती, लेकिन ये सियासी मामला था, अब इनके फैसले तो अल्लाह ही करेंगे। ये एक साजिश थी जिसका नतीजा खाना जंगी निकला। यजीद इस वक्त तक वफात पा चुके थे, ठीक है, लेकिन फिर आगे भी जो हुक्मरान थे उन्होंने यही कुछ करना था। वलीद बिन अब्दुल मलिक थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान थे, सॉरी। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि बैत सियासी होती है, उसके बाद फिर बैत पर जबर भी हुए, यानी कि खुलाफा के बाद जबरन भी ली गई, बहुत कुछ होता रहा है, जिसे आज आप वोट कहते हैं। जो धांधली आज चलती है तब भी चलती थी, अब रिटर्न है तो धांधली आसान है, पहले पर्सनल थी तो जरा धमकाना ज्यादा पड़ता था, और अक्सरियत की राय पर फैसला होता था, अकलियत की राय पर नहीं होता था, ठीक है। तो बैत एक तो ये सियासी है, ठीक है, ये कयामत तक चलेगी क्योंकि सियासत कयामत तक चलती रहनी है। दूसरी बैत है मजहबी, दीनी। दीनी बैत भी कयामत तक है, मगर वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। पहले जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, कोई मुसलमान होने आता था, इन पर्सन आपसे मिलता था, कलीमा पढ़ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ थाम लेते थे, मर्द होता औरत होती तो आप आमतौर पर या तो कपड़ा पकड़ते जिसका दूसरा सिरा वो खातून पकड़ती, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डालकर जुमला कहते, फिर हाथ निकाल लेते, फिर वो औरत हाथ डालती और वो अपना जुमला कहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अहद देते, जो बड़े बड़े गुनाह थे उनको छोड़ने का अहद देते। जैसे फतेह मक्का के मौका पर आपने औरतों से अहद लिया कि जिना नहीं करोगी, मातम नहीं करोगी, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, और शिरक नहीं करोगी, ये सारे अहद लिए और फिर उन्हें कलीमा पढ़ा दिया। तो बैत असल में कलीमा है। और हाँ, एक जुमला हमेशा कहा करते थे, जितनी इस्तात होगी अल्लाह और रसूल की उतनी फर्मा बरदारी करेंगे, अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी करेंगे अपनी इस्तात के मुताबिक। तो ये जुमले कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कलीमा पढ़ाते, तो ये बैत होती थी। इसका मतलब ये था कि हमने अपनी जान इस अहद के बदले अल्लाह को बेच दी कि अल्लाह हमें अब जन्नत अता करे, ठीक है, यही बैत है। अब यहाँ एक बैत हमारे यहाँ तीसरी आ गई है, और वो है जी पीरी फकीरी वाली बैत। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मुरीद अपनी जान अपने पीर को बेच देते हैं, उनके हाथ बैत कर लेते हैं ना, कि जी जो आप कहेंगे हम वो सब करेंगे और बदले में आप हमें जन्नत देंगे। बैत का कॉन्सेप्ट यही। तो ऐसी कोई बैत इस्लाम में नहीं है जी। बैत तो बस अल्लाह और रसूल से, सिर्फ अल्लाह और रसूल से। जब भी कोई दुनिया में मुसलमान होता है वो अल्लाह और रसूल से अपनी बैत कर लेता है, ठीक है। तो ये उसी बैत का जिक्र है कि जब मोमिना औरतें आपके पास आए आप उनसे बैत करें, अला अन ऊपर इस बात के ला नहीं युशरिकना, वो शिरक करेंगी बिल्लाही अल्लाह के साथ शयन जरा बराबर। जब आपके पास मोमिना औरतें आए तो आप इस बात पर उनके साथ बैत कर लें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगी। वला यसरिकना, चोरी ना करेंगी, वला यज़ीना, जिना ना करेंगी, वला यक्तुलना, ना कत्ल करेंगी, औलादहुन्ना, अपने बच्चों को, हस्काते हमल नहीं कराएंगी जी, जो आज भी कराया जाता है, अबॉर्शन। वला यातीना, और ना वो आएंगी बिबुहतान, इन किसी बुहतान को लेकर, यफ्तरीना हूँ, घड़े उसको, बैना अयदीहिन्ना, अपने हाथों के माबैन, व अर्जुलिहिन्ना, अपने पैरों के माबैन, और अपने हाथों पैरों से कोई बुहतान घड़ कर नहीं लाएंगी, यानी लोगों पर झूठे इल्जाम नहीं लगाएंगी। औरतें इस तरह की बातें ज्यादा करती है ना, वैसे मर्दों से भी सेम ही लिया जाता था। तो यहाँ बताया गया, अब ये देखिए ये चीजें हम कितनी हल्की समझते हैं ना। अब आज के दौर में
अबॉर्शन तो पॉजिटिव हो गया ना, बहबूद आबादी नाम रख दिया गया उसका। मगर आपका रब तो बता रहा है कि एक मुशरिका मुसलमान होने लगे तो शहद लो, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। इसी तरह बोहतान बाजी भी जो है वो तो किसी कोई बुराई समझी नहीं जाती, किसी के बारे में आराम से बैठ के कह देते हो जी आती यहाँ पे बढ़िया चालू ने, क्या ये बोहतान नहीं है? बोहतान है ना। वो उसके बेटे तो तुम ना पूछो, वो तो फलाने किसी ने मुझे कोई मुझे मिलने आया नेबर्स में से, और वो किसी नेबर के बारे में कहने लगा कि उनके बेटे तो ऐसे और ऐसे और ऐसे। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो 17 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैंने तो उन बच्चों का नाम भी कभी नहीं सुना किसी के मुंह से। किसी में खराबी हो तो कहीं ना कहीं से कोई बात सुनने में आ ही जाती। तो आप कैसे इतनी बड़ी बात कर, नहीं नहीं आपको नहीं पता, वो यहाँ नहीं करते, वो कहाँ जाके करते। तो मैंने कहा आपको और कोई काम नहीं, आप पीछे जाकर यही देखते रहते उनके बेटे क्या करते। ये है बोहतान। वेले बैठकर वो फलां की बेटी छत पे चढ़ी, फलां का बेटा छत पे चढ़ा, चाहे वो बेचारे अपने किसी काम से गए हो। तो आप पहले भी सूरह नूर में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ने कहा इन बातों को हल्का समझते हो, ये बहुत बड़ी बातें यहाँ भी अल्लाह बता रहे। आता क्या कि देखिए इंतहा ये है ना कि सियासतदान भी एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, इतना हल्का समझा जाता है इस बात को। बहुत ही घटिया बातें। तो अल्लाह ने कहा उनसे कहे कि कोई बोहतान घड़ के ना लाए, वला या सीना का, और ना वो नाफरमानी करें, फी मारूफिन किसी मारूफ काम में यानी नेकी के काम में, फबाई हिन्ना, बाई हुन्ना तो बैत कर लो उनसे। अच्छा यहाँ रुक जाए, वला यासीना का फी मारूफिन, और किसी नेकी के काम में नाफरमानी ना करे, यानी सब दस्तूर के मुताबिक आपकी फर्मा बरदारी करे। एक आप इसमें पढ़ा यजनीना का, वला यजनीना जिना ना करे। तो जिना के अंदर सिर्फ यही बात शामिल नहीं कि फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, नबी करीम वसल्लम ने वजाहत की जिना हाथों का भी है, जिना आंखों का भी है, जिना जहन का भी है। तो जिना के जराए से भी दूर रहना। और एक ऐसा दिन जिसमें मुसलमान होते हुए ये शर्त रखी जाए कि जिना नहीं करना, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री के लिए क्या गुंजाइश हो सकती है? कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। आज आप पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को देखें और इंडियन एक्ट्रेसेस को देखें तो आपको फर्क नहीं पता चलता। जी उनसे बढ़ जाए। वो एक पाकिस्तानी कोई एक्ट्रेस है, मैं तो अखबार में ही देख रही थी, कुछ अर्सा पहले उसने, इंडियन जो एक्टर है शाहरुख खान उसके साथ काम किया है किसी फिल्म में। माहिरा खान, ओके बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो वो उसका एक क्लिप था जो मुझे एक बच्ची ने दिखाया, स्पेशली दिखाया। उसका क्वेश्चन ये था कि कैसी दुआएं भी कबूल होती है, तो उसने मुझे क्लिप दिखाया, 1-1.5 मिनट का था। उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उससे क्वेश्चन ये किया गया कि आपने कभी सोचा था कि आप शाहरुख खान के साथ काम करेंगे, कैसा लगा? तो कहने लगी जब मुझे पता चला, मुझे ये फिल्म ऑफर हुई और मेरी अम्मी को पता चला तो मेरी अम्मी इतना रोई, इतना रोई। तो कहने लगी मैं तो कब से दुआ मांग रही थी कि तुम शाहरुख खान के साथ काम करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जिस बच्ची ने मुझे दिखाया, मुझे कहने लगी ऐसी दुआएं कबूल होती है। मैंने कहा ये दुआ है, ये दुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ना, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हम सबको रास्ता दिखा देते हैं, चाहे फिर वो शुक्रा न शुक्रा हो या शुक्रगुजार। लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हुई उस औरत की बात पर। और बेटी को तो छोड़ो, अम्मा की सोच देखो। तो इस्लामी रियासत पाकिस्तान में इन चीजों की कितने की गुंजाइश हो सकती? कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। तो ये सब जिना के रास्ते हैं जी, सब जिना के रास्ते हैं। अच्छा जी, वला यासीना का फी मारूफिन किसी मारूफ काम में नाफरमानी ना करें। इसी की क्रॉरली है ना, इसी का उलट है कि जितनी इस्तात हो उतनी इतात करें। फबायिहुन्ना तो बैत कर लो उनसे, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह और उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार करें। इस्तिगफार किस लिए करें? जो गलतियां हो गई जिंदगी में या जो आइंदा होने वाली है। कोई बंदा मोमिन हो गया, ईमान ले आया, तो क्या उसका मतलब ये है कि वो कभी गुनाह नहीं करेगा, उससे कभी गलती नहीं होगी? ऐसा नहीं होता, गलतियां होती हैं। और जो माजी में हो चुका, तो एक दूसरे के लिए इस्तिगफार करनी चाहिए, अपने लिए भी इस्तिगफार करनी चाहिए। ठीक है।
تو استغفار ہمیں مدد دیتی ہے اپنے آپ کو بدلنے میں. تو ایک دوسرے کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے. یہ مسلمانوں کا دستور ہے نہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. جب ہم ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے میں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ جو بیت ہے نا جی، یہی امتحان ہے جو اللہ نے کہا نا مومن عورتوں کو امتحان سے گزار لو. تو وہ کوئی اگنی پریکشا نہیں لینی، یہ بیت ہی ہے. اگر وہ بیت کر لیں تو مومنہ ہے، اگر وہ بیت نہ کرے تو واپس بھیج دو. سمجھ گئے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم دوست بناؤ. بات وہیں پر آ گئی، قوم اس قوم کو، غضب اللہ، غضب ہے اللہ کا، علیہم ان پر. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہود کے لیے. اور سعودیہ کس کے ساتھ دوستی کی پنگے بڑھا رہا ہے؟ یہود کے ساتھ. تو سعودیہ کی بہت بڑی پٹائی ہونے والی ہے، ہونی ہے، اور یہود کے ہاتھوں ہونی. کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، نیٹ آپ سب یوز کرتے ہیں، کھولیے گا ذرا گریٹر اسرائیل، میپ آف دا گریٹر اسرائیل کھولیے گا تو پھر آپ دیکھیں سارا شمالی جو سعودیہ ہے نا وہ اس کا حصہ ہے. تھوڑا حصہ مصر کا بھی ہے، ساتھ تھوڑا شام وغیرہ کا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا حصہ جو اس میں وہ ڈالتے ہیں نا وہ شمالی سعودیہ، وہ سارا نکلنا ان کے ہاتھ سے، کیونکہ گریٹر اسرائیل بننا ہے. یہ جو بڑے ابھی خوش ہو رہے ہیں نا، 2 جزیرے بھی واپس کر دیے انہوں نے سعودیہ کے جس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. یہ آپ دیکھیں پھر نکلواتے کیسے. اور بہت مار پڑنی ہے سعودیوں کو، عربوں کو. یہود کو رکھا ہی اس لیے ہے اللہ نے کہ اللہ ان کے ہاتھوں عبرتناک سزا دلوائیں عربوں کو. سیریسلی عبرتناک سزا ہمیں دلوانے کے لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پر عربوں کو اللہ نے یہود کو رکھا. ورنہ جب کوئی قوم ختم ہوتی ہے پوری ختم ہو جاتی ہے. انہیں صرف ہماری آزمائش بنا کے رکھا. اتنے سے آٹے میں نمک برابر 0.25%، 1 نہیں 0.25%، 1% بھی نہیں ہے، 0.25% ہی دنیا کی آبادی کا. لیکن ہمارے لیے نا گلے کی ہڈی بنے ہوئے، نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے. یہ ہماری آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اب ان کے ہاتھوں عربوں کو جوتے پڑیں گے اور شدید پڑیں گے. وہ اسرار صاحب کہتے تھے نا، بالکل صحیح کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہندوؤں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی معاشرتی جرم کرتا تھا نا، کوئی راجپوت یا کوئی براہمن لڑکا، خاص طور پر راجپوت لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ دیا یا کچھ ایسا، تو اس کو سزا یہ دیتے تھے کہ اسے چمار جو دلت کاسٹ کا بندہ اس کے ہاتھ سے جوتے پڑواتے تھے. تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں یہ وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونا. تو عربوں کے ساتھ یہ ہو کر رہے گا، اور یہ وقت اب قریب ہے. یہ جو پینگے بڑھا رہے ہیں نا یہ انہیں کہیں اور ہی پہنچائے گی. بڑا مجھے اس دن بھی ابھی یہ دکھا رہے تھے نا، کعبہ کو غسل دیا، محمد بن سلمان گیا ہوا تھا. اور محرم میں کعبہ کو غسل دیا. اور جو ہے غلاف تو تب چینج کرتے ہیں، پھر ویسے غسل دے کر دوبارہ غلاف ڈال دیتے ہیں، اندر سے صفائی کرتے ہیں، کھولتے ہیں. وہ حرام مہینے ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اعزاز میں کرتے ہیں. تو محمد بن سلمان صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور علماء کھڑے تھے استقبال کے لیے. بہت مجھے گراں گزرا. دین کا تماشا بنا رکھا ہے اور کعبے کی خدمتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے وہ پتہ کیا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، تو چال تو چلے شاہانہ بادشاہوں کو زیب بھی دیتی ہے، لیکن کام تو کوئی ڈھنگ کے کرے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا سرپرست مت بناؤ جن پر اللہ غضبناک ہو چکا. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، یہود تو اس سے مراد ہے ہی، کیا اس وقت امریکہ برطانیہ مراد نہیں ہے، یورپ مراد نہیں ہے؟ کیسے؟ ریزن لائیں. ایک سبب تو یہ ہو گیا کہ ان کے وہ بھی یہود کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. غیر مسلم تو ہیں، لیکن غیر مسلم کی بھی 2 کیٹیگریز اللہ نے کر دی نا. ایک جن پر اللہ شدید غضبناک ہے، دوسروں کے لیے بھی موقع ہے دعالین. تو یہ تو دعالین میں تھے، مگر دعالین میں تھے، اب نہیں ہے. حرام حلال انہوں نے بدل دیا. بدلا کہ نہیں بدلا؟
انہوں نے اپنے دین کے احکامات سارے چھوڑ دیے, فحاشی عام کر دی نا. اچھا, انہوں نے جسم فروشی کا پیسہ حلال کیا, وہاں پر تو باقاعدہ جسم فروشی جائز پیشہ ہے نا. اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پروسٹیٹیوٹ یا کوئی مرد اپنے آپ کو اس طرح رجسٹر کرا لیتا ہے سیکس ورکر, تو وہ کوئی برائی تو نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں اس کے اوپر. ان سارے ملکوں میں یہ ایک پیشہ ہے جائز. کیا عیسائیت میں جائز تھا؟ نہیں. اچھا, ہومو سیکشولیٹی جائز تھی؟ لعنت آئی نا ہومو سیکشل لوگوں پر. قوم لوط جیسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. کیا ان قوموں نے جائز نہیں کر لیا؟ سب کچھ تو انہوں نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا جائز کر لیا. اچھا, شراب لیگلائز ہے نا, شراب وہاں پر لیگل ہے. جوئے خانے, یعنی کہ جو کچھ اللہ نے حرام کیا تھا انہوں نے سب کچھ حلال کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے حکم سے کر دیا. ہو سکتا ہے گندے بھی رہتے ہیں ویسے. اصل میں وہ لوگ واش تو کرتے نہیں, ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں, تو پھر زیادہ عرصہ گزرتا ہے تو اس کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو صفائی بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, خاص طور پر کالوں میں تو صفائی کا بہت ہی گیا گزرا ہے. اور عیسائیوں میں ویسے بھی نہانے کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اتنے یہ جو ڈیوڈرنٹ آئے اور یہ جو اتنی خوشبوئیں آئی, ایویں نہیں آئی, وہ اسی لیے آئی ہیں باڈی سپرے اور سارا کچھ. نہانا انہوں نے ہے نہیں, انہوں نے بدبو دبائے جانا. مسلمانوں کو ضرورت کم پڑتی ہے کیونکہ روز تو نہاتے, بدبو ہی کم آتی ہے. مسلم یہ جو سینیٹری ہے اس میں شاور جو فلش کے ساتھ لگتا ہے اسے مسلم شاور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے بنایا. مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو دھونا ہی ہے نا, وہ نہیں گزارا کر سکتے ٹوائلٹ پیپر پہ. لہٰذا پھر انہوں نے حل ڈھونڈا کیسے شاور لگا ہونا چاہیے, تو اسے مسلم شاور کہتے ہیں پوری دنیا میں. یہ مسئلہ آپ کو چائنا میں بھی پیش آتا ہے. حالانکہ ویسے وہ لوگ صاف ستھرے ہیں, لیکن وہ جو ان کی باتھ روم کی صفائی ہے وہ اچھی نہیں ہے, تو ہے مسئلہ. تو یہ جو سینیٹائز کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ ساری بکواسیں یہی سے آتی ہیں. اور کئی بیماریاں جو ان میں پیدا ہوئی ہیں نا وہ ان کی اسی گندگی کی وجہ سے ہوئی. تو شراب کی اسمیل بھی ہو سکتی ہے, مگر نارملی اپنے کام کن پہ شراب نہیں پیتے کیونکہ نکال دیے جاتے ہیں. یہ شرابیں پیتے ہیں جب یہ اپنے کام سے نکلتے ہیں, تو پھر پابوں پہ بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں, خرید کے گھر بھی لے جاتے ہیں, اور راتوں کو ٹون ہو کے پڑے رہتے ہیں. صبح کو اٹھ کر پھر ہینگ اوور کیسے اتارنا ہے, یہ ان کے کامن مسائل ہے. پھر وہ لیمن, پانی میں لیمن ڈال کے پیتے ہیں وغیرہ, مختلف اس کے ٹوٹکے ہیں, وہ کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے, اور پھر کاموں پہ فریش ہو کے پہنچ جاتے ہیں. پھر کاموں سے واپسی پہ شرابیں پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روٹین میں جو ان کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ ہلکا پھلکا ہاتھ رکھتے ہیں, یہ اپنے ویکینڈز پہ نہیں ڈالتے. تو ویسے نارملی اگر ان سے اسمیل آتی تو ان کی گندگی کی وجہ سے آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی یہ سارے ہی غیر مسلم غضب اللہ کے شکار ہوئے پڑے ہیں, اور بدقسمتی سے خود ہم بھی, کیونکہ ہم نے بھی تو وہ چیزیں جائز کرنی شروع کر دی, ابھی پوری طرح تو نہیں کی. اس وقت سب سے مغضوب ہے کون سا بندہ ہوگا, کون سے لوگ ہوں گے؟ سعودیہ والے, جنہوں نے اللہ کے قانون کو ایک حکم سے ختم کر دیا, جنہوں نے وہاں پر نماز کی پابندی ختم کر دی, جنہوں نے وہاں سے پردے کی پابندی ختم کر دی, جنہوں نے وہاں ناچ گانا حلال کر دیا. وہاں جو حرم ہے, 2 حرمین کو چھوڑ کر حجاز کے علاقے میں کر دیا نا, اور حجاز کے علاقے میں سب کچھ اللہ کے رسول نے بین کیا. تو اللہ اور رسول کی اپنی لگائی ہوئی حرمتوں کو جنہوں نے ختم کر دیا, ان سے بڑھ کر اللہ کا غضب کس پہ بھڑکا ہوگا اس وقت؟ 1444 سال سے جو دین جس خطے میں قائم تھا, ایک حکم سے ختم کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کس پر غضب ناک ہوگا؟ تو وہ بھی, ہم بھی مغضوب علیہ میں شامل ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن بہرحال ابھی وہ والا لیول نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بہرحال ابھی شرک نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کو غضبناک کرنے والی بات شرک ہے نا. تو جب تک شرک نہیں ہوتا تب تک واپسی کے رستے کھلے. تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہود ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا روس ہو, یہ کوئی بھی ممالک ہو, ان سارے ممالک کی غلامی دراصل یہود کی غلامی ہے اور مغضوب علیہ کی غلامی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سارے ہی اس ڈگر پر چل رہے ہیں جو کہ مغضوب علیہ کی ہی ڈگر ہے. انہوں نے وہ سارے کام حلال کر لیے جو اللہ کو ناپسند تھے, تو وہ سب اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے.
اور ہم ان کی دوستی میں مارے جائیں گے. جیسے پولیس کا مجرم فرار ہوتا ہے نا, تو جس کے گھر جا کے پناہ لیتا ہے وہ بھی پولیس اس کو بھی کھینچ کے لے جاتی, وہ پھر عدالت میں ثابت ہو تو ہو کہ یہ بے گناہ تھا. تو ہم بھی ویسے ہی مجرم بنے ہوئے. اپنے آپ کو بدلنا ہوگا جی. اللہ سے دوستی کر لیں, اللہ کافی ہے. اللہ کہتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا ان سب کے مقابلے میں. تو بس اللہ کا دامن تھا. قد بے شک یئیسوا مایوس ہو گئے من الآخرۃ آخرت سے, کما جس طرح یئیس الکفار کفار مایوس تھے, من اصحاب القبور قبروں والے. بہت شدید بات اللہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم پیروی کر رہے ہو, یہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے قبر میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یعنی کہ یہ زندہ ہے, یہ اہل کتاب ہے, مگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا ہی حاصل کرنی ہے. تو یہ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے وہ کافر مایوس ہیں جو مر چکے ہیں. تو تم ان کی پیروی کرو گے تو جہنمی کی طرف ہی لے کے جائے گا. نشئی آپ کو نشئی بنائے گا, جہنمی بنائے گا. صحبتیں بدل دیں, تذکرے بدل دیں, عام زندگی میں بھی بدل دیں اور اجتماعی زندگی میں. حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں, اگر ان کا ایڈوائزر کوئی دیندار انسان ہوتا تو ان کے فیصلے کچھ اور ہوتے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ قحط پڑا حجاز میں, قحط کسی کے بس میں تو نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت رفاہی کام کیا, لیکن انہوں نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی سفید کی کھانی چھوڑ دی, گندم کی روٹی چھوڑ دی, غیر چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے. تو ان سے کوشچن کی, ان سے کہا کوشچن کیا کیا کھانا کھانے بیٹھے تو عمر کا کھانا آیا, تو اس پر کہا حضرت جو ہے زبیر, انہوں نے کہ امیر المومنین آپ سفید آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کیا اس وقت حجاز کے ہر بندے کو میسر ہے؟ کہنے کہ نہیں وہ تو نہیں ہو سکتی, قحط پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جب تک ہر بندہ نہیں کھاتا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو ابھی جب سیلاب میں سب لٹا پڑا ہے تو یہ لوگ کیسے سو سکتے ہیں اپنے گھروں میں؟ کیونکہ ذمہ داری تو ان کی ہے جی, ذمہ داری تو ان کی ہے. اگر ایک دیندار بندہ ان کا ایڈوائزر ہوتا, ایک دیندار بندہ, تو یہ جانتے کہ جس چیز کی کھینچا تانی کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں وہ یہیں رہ جانی ہے. قبر میں ان کے ساتھ 24 کروڑ عوام کا حساب جانا, اور قیامت کے دن تو اپنا حساب نہیں دیا جانا. 24 کروڑ کا کون دے گا؟ تو پھر یہ حکومتوں کے لیے نہ تڑپتے, پھر یہ اپنی جان چھڑاتے جیسے صحابہ چھڑاتے تھے نا. حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور عمر بالکل خوش نہیں تھے. تو یہ بڑی ہی دین سے دوری کے نتیجے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو صحبتیں بدل دے, تذکرے بدل دے, تو انشاءاللہ حالات بھی بدل جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا